السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. Respected teachers, elders, honorable guests, and respected audience, today I would like to present a speech about the excellence of Quran. Quran is the most sacred book in the world, which is revealed by Allah subhanahu wa ta'ala on the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, peace be upon him. It is the everlasting and living miracle of Allah's last messenger. Quran is the most sacred book in the world. O human being, why have you come in this world? What's the purpose of life? Quran tells you the purpose of life, how to live in this world, how to live in the society, how to treat and behave with our parents, how to train our children. This Quran tells you what will happen. Do not be divided. Thus the purpose جو اسکول میں 2-3 سال کے لیے گیپ دے کر آئے اور پھر ماشاءاللہ یہاں حفظ بھی کیے اور پھر ماشاءاللہ وہ SLC بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ SLC اور PUC کرنے کے بعد ایک طرف عالمیت بھی کرے اور ایک طرف دنیاوی علوم، لائر، انجینئر، اچھے سے اچھے APS ڈاکٹر بھی بنے ماشاءاللہ. کے بعد SLC کو ابھی پریزنٹ جو چل رہے ہیں ماشاءاللہ شعیب ابن مولا صاحب، وہ ماشاءاللہ حفظ کر SLC پڑھ رہے ہیں. حافظہ سیدہ بریرہ ابتسام ماشاءاللہ حفظ مکمل کر SLC کر رہے ہیں. اس طرح بہت سارے طلبہ ہیں ماشاءاللہ. یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ہمیں کیا آتی بھی گئے مدرسے میں حافظ عالمہ بنانے، دنیا ہمارے ہاتھ سے چلے جاتی ہے. جی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایک حافظ قرآن جب قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے تو ماشاءاللہ وہ گویا سمندر کو حاصل کر لیتا ہے. میں اور ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ایک ہمارے ساتھی ہیں، وہ ایک حافظ قرآن کو پوچھے بھئی تمہیں کئی سال اسکول سے دور رہے، 10th میں SLC میں 95 مارکس کیسا کر لے؟ انہوں نے بولے امیر صاحب ہمنا کیا بھی مشکل نہیں، سمندر ہمارے پاس ہے تو یہ بوڑیاں کنویں سے بھی ہمنا کیا حساب، تو اس کی برکت سے اللہ اسے آسان بھی کریں گے. بہرحال اکابر آئیں گے انشاءاللہ، تفصیل سے ساری بات ہوگی. اب میں اس کے بعد مدرسے حاضہ کے طالب علم مسعود، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آدمی اور شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے. اسلام کی علامت نماز ہے. حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی. نماز دین کا ستون ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. نماز مومن کا نور ہے. نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. جب آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے تو مسجد کو آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے. جو شخص صبح کی نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. جنت کی کنجیاں نماز ہے. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں. نماز دل کا نور ہے. جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ بنا لے. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب تک 5 نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت آتی ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اگر نمازی کسی وجہ حافظ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والی، دل کو تقویت پہنچانے والی، چہرے کو خوبصورت اور منور بنانے والی، اعضاء میں نشاط و چستی پیدا کرنے والی، کاہلی و سستی کو دفع کرنے والی، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے، اور رحمان سے قرب یعنی نزدیکی پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. بعض نام
ایسے اللہ والوں کے اثر انداز ہو جاتے ہیں. مسعود اندر جی ماشاءاللہ تقریر اس طالب علم کی بھی گویا مناسبت ہے. حضرت بھی عجیب و غریب، اور پھر ان کے والد حضرت علامہ انور شاہ، اور پھر ان کے والد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صفات کمالات ان اسلام کے ستون تھے. ان کی خلافت رحمت تھی. حضرت عمر فاروق ان کی خلافت رحمت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. انہیں دعاؤں کا کرشمہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کشاں کشاں در اقدس پر چلے آئے اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرماتے تھے: اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب. اے اللہ ابو جہل ابن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. فاسلم ثم صلى في المسجد ظاہرا. پس اسلام لے آئے اور خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز ادا کی. جب مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا. پھر مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا: دیکھو میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر گیا اور ہم کو اطلاع نہ دی. سنو، جو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو وہ آئے مجھے روکے. لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف قدم بڑھانے کی جرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اسلامی آن بان اور شان و شوکت کا دور تھا. فتوحات کا ایک سیل رواں تھا جو برابر بڑھتا جا رہا تھا. مخالفین اسلامی خس و خاشاک کی طرح بہے جا رہے تھے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسلامی حکومت سے ٹکر لے سکے. جس نے ٹکرانے کی کوشش کی اس کے پرخچے اڑ گئے اور اس کا وجود پارا پارا ہو کر فضا میں تحلیل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت سپرد کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کس کو خلیفہ بنا کر آئے ہو تو میں جواب دوں گا: اے اللہ، اس وقت تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر تھا اسی کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے. دوسری حدیث میں ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے بھاگتا تھا. ایک مرتبہ قریش کی چند عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر وہ ساری عورتیں جلدی سے پردے میں چلے گئیں اور سناٹا چھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ان عورتوں کی حرکت پر ہنسی آئی کہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور تیز تیز بول رہی تھی. جب تم آئے تو جلدی سے پردے میں چلی گئی اور خاموش ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اپنی نفس کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. عورتوں نے جواب دیا: ہاں تم بہت سخت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان جب تم کو کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہو تو وہ دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے. ایک مرتبہ کچھ حبشی بچے اپنا کھیل تماشا دکھا رہے تھے. تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی.
اور شور شراب ہو رہا تھا. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی سارا مجمع تتر بتر ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. میں شیاطین جن و انس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بہت ہی کھرے اور بے میل تھے. ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک مرتبہ ایک منافق اور یہودی اپنا جھگڑا لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. یہودی نے بتایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر چکے ہیں, مگر یہ شخص راضی نہیں ہے اور آپ سے فیصلہ چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں گئے اور تلوار لا کر منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا جو شخص اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں اس کے لیے میرا یہ فیصلہ ہے. آپ نے اپنے 10 سالہ دورہ خلافت میں بے شمار کارہیں نمایاں انجام دیے. آخر کار وقت موعود یوں آیا کہ آپ کی شہادت کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بدبخت مجوسی ابو لولو کے ذریعے دولت شہادت سے سرفراز فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح دعا استجابت کو پہنچی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے. بس اسی سے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ اس طالب علم کا سارا پڑھنے کا صحرا ہمارے فروٹ مرچنٹ عطا اللہ صاحب کے والد محترم مرحوم الحاج عبدالرشید صاحب کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گھر کے اور خاندان کے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر جنت کا ویزا دنیا ہی میں لے لیں. اگر موقع چلا گیا ہے پار ہو گیا ہے تو اپنی طاقت سے اللہ جتنے حفاظ کو بنانے کی کفالت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اسے غنیمت سمجھ کر دوستو حاصل کر لینا چاہیے. جی ویزا لے لینا چاہیے ورنہ دنیا ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے گی. ہم خالی ہاتھ جائیں گے اور وہ کفن پہن کر جائیں گے جس کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا اور اس قبر میں جا کر سوئیں گے جس قبر میں الماری بھی نہیں ہوگی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی مرحوم الحاج عبدالرشید صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اس طالب علم کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مدرسے مہاجر میں 27 افراد ایسے ہیں جو ماشاءاللہ اپنی اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس مال سے ان حفاظ کرام کا تعاون فرماتے ہیں, کفالت فرماتے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہم سب کو بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی وہ چل کو آ رہی رہنا دیکھو ذرا ذمہ داراں چلا لے کونوں کو چاکو ذرا گاڑی میں کی کار میں کی آٹو میں کی لے لے کہو. مغرب کا وقت ہو جاتا, مغرب کا وقت قریب ہے اور مغرب کے بعد بہت ہی اہم مجلس ہے. جس دلہوں کے لیے آج یہ مجلس سجائی گئی ہے ان کی دستار بندی اور پھر چند بچوں کا پروگرام بھی باقی رہے گا. بزرگوں دوستو آپ نے ابھی جو بیان سنا کس کا سنا بھائی؟ چائے تک بولتے نہیں چاہ دیے تک بولتے نہیں. کس کا بیان سنا ہم نے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جی علماء نے لکھا ہے آج بھی مکۃ المکرمہ میں وہ مسجد ہے جس مسجد کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بھی طالب علم نے بتایا دعا فرمائی. ابو جہل کے حق میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی. ابو جہل کیوں محروم ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کا کلام بیت اللہ میں
رسول اللہ کلام اللہ پڑھ رہے تھے، داخل تو دونوں ہوئے، حضرت عمر اور ابو جہل بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے اس کلام کو سننے کے لیے اتحیات میں جس طرح دو زانو بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر ادب سے سنا، اور ابو جہل پیر پھیلا کر سنا۔ یہ حضرت عمر کی ادب کی اللہ کو پسند آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں یاد رکھیں گے بھی انشاءاللہ، مستورات بھی یاد رکھیں گی، دو چیزیں، ایک ادب اور دوسرا طلب، یہ بہت ہی اہم امور ہیں۔ جہاں کہیں دین کے معاملے میں ادب اور طلب نکل جائے، آدمی ہدایت کے راستے پر جا کر بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے حج جیسی عبادت میں اگر ادب نکل جائے، طلب نکل جائے، بجائے حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو کر آنے کے الٹا گمراہ ہو کر آ جائے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی دینی معاملہ ہو، دینی مجلس ہو، ہمارے اندر ادب بھی ہو اور طلب بھی ہو۔ بے ادبی اور بے طلبی سے ہم بہت ہی اہتمام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حافظ انعام الحسن ابن مولانا یاسین صاحب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ بچیاں بڑی بشاشت کے ساتھ بیٹھی ہیں، بورش نہیں ہو رہی، دوسروں کچھ بور کر ڈال رہی باتاں کر کو۔ اس طرح نہ کریں، ذرا سکون اطمینان سے بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ یرحم من عباده الرحماء، احمده سبحانه واشکره على السراء والضراء واصلي واسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل وسید الانبیاء۔ محترم سامعین جلسہ و اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، وہ کون مسلمان ہوگا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ جذبہ اور خواہش نہ ہو کہ جنت کی مسلمان کی مرکز نگاہ اور مرکز توجہ ہے۔ جنت ہر مومن کا مطلوب و مقصود ہے، جنت ہر مسلمان کی آخری خواہش ہے۔ کا یہ حال ہوگا کہ اس کے پاس 80,000 خادم اور 72 حوریں ہوں گی۔ موتی، زبرجد اور یاقوت کا ایک اتنا بڑا قوہ تیار کیا جائے گا جو ملک شام کے مقام جابیہ سے لے کر ملک یمن کے مقام صنعاء تک وسیع و عریض ہوگا، جو ان لوگوں کے لیے تیار کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی تابعداری کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، کیا یہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ کیا یہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ کیا اس کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سے معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو بتائیے اتنے عیش و آرام والی جنت، اتنے عیش و آرام والی جنت اور اتنے اعزاز و اکرام والی جنت، اتنے انعام والی جنت کیا یوں ہی مل جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلنا سیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے تعلیمات کے دامن پکڑ لیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابعداری کریں، تب جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے اور ہم کو اس جنت میں داخل کر دیں گے جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم کو اور آپ سب کو اللہ کی جنت میں داخل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال جنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
आमाल जहन्नम से अल्लाह पाक हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अब माशाअल्लाह इस मजलिस की आखिरी कड़ी हाफिज़ साद इब्ने मौलाना नयाज़ साहब जी, इस तालिब इल्म की तकरीर होगी। उसके बाद मगरिब का वक्त क़रीब है, ज़ुर्रियात से फ़ारिग़ होकर मगरिब की नमाज़ इत्मीनान से अदा करेंगे। उसके बाद माशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब आज के इस इजलास की आखिरी और अहम नशिस्त होगी। हाफिज़ साद इब्ने मौलाना सैयद नयाज़ साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बयान के बाद फिर भाई वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज के इस बावक़ार इजलास में मेरा मौज़ूअ सुख़न मदारिस की अहमियत वफ़ादियत इस्लामी तारीख़ की रोशनी में है। जिस तरह एक इंसान अपनी ज़िंदगी की बक़ा के लिए खुराक और पोशाक को ज़रूरी ख़याल करता है, इसी तरह एक हकीकी मुसलमान के पास अपनी इस्लामी शनाख्त, तहज़ीबी खुसूसियात और माशियती इम्तियाज़ात से वाबस्तगी और अपने मिली वजूद की हिफाजत को उससे कहीं बढ़कर यह अहमियत देता है। वो किसी दाम पर अपने मिली तशख़्ख़ुस और अपने इम्तियाज़ात व शआइर से दस्तबरदार नहीं हो सकता। चूँकि खुराक से पेट और पोशाक से जिस्म की हिफाजत तो हो सकती है, लेकिन एक हकीकी मुसलमान के पास उसके पेट और जिस्म के इन तकाज़ों और इन मादी ज़रूरतों के अलावा भी एक अहम चीज़ और बहुत कीमती चीज़ भी है, वो है उसका दीन और ईमान। मुसलमान भूखा तो रह सकता है, लेकिन वो अपनी तहज़ीबी खुसूसियात से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अगर वो इस दीन में रहेगा तो अपनी इन तमाम खुसूसियात के साथ आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को बेहैसियत एक मिल्लत के ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आज हमारा दुश्मन हमारे मिली वजूद और तहज़ीबी खुसूसियात को चुन चुन कर ख़त्म करने पर तुला हुआ है। मदारिस इस्लामिया का क़ियाम और उनका वजूद वक्त की कितनी अहम शदीद ज़रूरत है, मुहताज बयान नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा मुफस्सिर कुरान दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा मुहद्दिस आज़म दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा हाफिजुल हदीस दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा सियासतदान दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को अजीम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु दिए। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जैसा फ़क़ीह दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह जैसा इस्तिक़लाल का पहाड़ दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जैसा हदीस का इमाम दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इमाम इब्ने तैमिया जैसा मुदब्बिर दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह जैसा मुहक्किक दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को फ़ख्र हिंद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह जैसा शहीद दिया। इन्हीं मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह जैसा वली कामिल दिया। आज के इस पुरफितन दौर में जबकि फितने चारों तरफ से उम्मत मुस्लिमा को घेरे हुए हैं, इन्हीं मदारिस ने हर तरफ से डटकर मुकाबिला करने वाले
اور اسلام کے آگے آہنی دیوار بننے والے علماء دیوبندیہ۔ بزرگوں اور دوستوں، اب میں آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ کی تاریخ لانا چاہتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم بن ابی ارقم میں ایک مدرسہ قائم فرمایا، جہاں پر مقامی صحابہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ دینی اسلام کے متعلق سیکھنا چاہتے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ مدرسے میں جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی یہیں پر آ کر مسلمان ہوئے تھے، اور آگے بڑھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفا کے نام سے ایک مدرسہ قائم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی مدرسے کے ایک طالب علم تھے، اور آگے بڑھے جب اسلام جزیرہ عرب سے باہر نکلا اور شام فتح ہوا تو جامعہ دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین رحمت اللہ علیہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور آگے بڑھے جب مصر فتح ہوا تو وہاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مساجد و مدارس کی بنیاد ڈال دیے۔ کچھ تغیر اور تبدیلی کے بعد جامعہ ازکار کو اسی علمی سفر کا تاریخی ثبوت حاصل ہے۔ اور آگے بڑھے جب فارس اور عراق فتح ہوا تو جامعہ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور یہ مدرسہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے دو شاگرد اسود و علقمہ نے اس کو سنبھالا، پھر ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا، ان کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا، ان کے بعد ان کے دو شاگردوں نے اسے آگے بڑھایا۔ کوفہ کے بعد وسط ایشیا اور بر صغیر مدارس اسلامیہ سے بھر گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو ہزاروں مدارس ان علاقوں میں قائم کیے گئے۔ مغل بادشاہوں نے بڑھ چڑھ کر مدارس کے قیام میں حصہ لیا، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی مدرسے بنائے اور چلائے۔ مدرسۃ النساء میں 1000 عورتوں نے قرآن حفظ کیا۔ پھر سلطنت عثمانیہ نے مدارس کا سرکاری طور پر اہتمام کیا اور ہر طرف دینی مدارس کا دورہ شروع ہو گیا۔ لیکن دوستوں، یہ مدارس حکومت کی سرپرستی میں چلتے تھے، لہٰذا جب اسلامی خلافت کمزور پڑ گئی اور سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہو گئے تو مدارس گھٹ گئے، اور جب خلافت بالکل ختم ہو گئی تو انگریز بر صغیر پر قابض ہو گئے تو تقریباً مدارس کا وجود ختم ہو گیا۔ عرب حکمرانوں نے اسکول و کالج کے ساتھ اسلامی مدارس کو جوڑ دیا اور آزاد مدرسے ختم ہو گئے، اس لیے آزاد علماء کا پیدا ہونا بھی ختم ہو گیا۔ اسی مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو علمی درسگاہ مدرسہ عالیہ اسلامیہ دیوبند کے نام سے ایک مدرسہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک آزاد مدرسہ قائم فرمایا اور لکھا، جب تک یہ مدرسہ عام مسلمانوں کے چندوں سے چلتا رہے گا یہ ترقی کرتا رہے گا۔ چنانچہ الحمدللہ آج تک یہ مدرسہ کسی حکومت یا کسی شخص کے احسان کے نیچے دبا ہوا نہیں ہے، لہٰذا اس سے آزاد علماء پیدا ہو رہے ہیں جو حق کا خوب اعلان کرتے ہیں۔ دیوبند کے طرز پر الحمدللہ اب ہزاروں مدرسے ہندوستان اور پڑوس ممالک اور اسی طرح دیگر ممالک میں قائم ہو گئے ہیں۔ اب ظالم انگریز پھر پریشان ہے کہ یہ مدارس کیوں چل رہے ہیں، حالانکہ ان ظالموں نے پہلے خود ان مساجد و مدارس میں علماء کو معدود کر کے رکھا اور معاشرے میں
علماء کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی تاکہ علماء کرام ان مساجد و مدارس میں بھوکے مر جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہی مساجد میں علماء کرام کو ترقی عطا فرمایا۔ اب ظالم انگریز علماء کرام کو مساجد و مدارس سے بھی نکالنا چاہتے ہیں، مگر انشاءاللہ جس طرح انگریز ذلیل و خوار ہو کر افریقی ممالک سے نکل کر بھاگ گئے ہیں اور اب لنڈن و برطانیہ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور اس سے زیادہ محدود ہو جائیں گے اور دینی مدارس ترقی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام دینی مدارس کی حفاظت اور ترقیات سے نوازے اور مقبولیت تامہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ایسے تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے تھے گویا قرآن پاک حفظ کیے ہیں، اردو حفظ کیے ہیں ماشاءاللہ۔ بزرگوں دوستو، اب مغرب کا وقت بالکل قریب ہے، انشاءاللہ یہی مغرب کی نماز ادا کی جائے گی۔ جن حضرات کو وضو ضروریات سے فارغ ہونا ہے، باہر واش روم ہے اور وضو بنانا ہے تو شادی محل سے نکل کر فنکشن ہال سے رائٹ سائڈ میں ماشاءاللہ وضو کا معقول انتظام ہے، وضو سے فارغ ہو جائیں۔ تمام آئے ہوئے ہمارے معزز مکرم محترم حضرات علماء کرام اور کرام سب کا ماشاءاللہ ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ 6:16 کو اذان ہوگی، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جائے گی۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ آخری نشست پھر قائم ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ نماز کے لیے حاضر بچھا لیں اور پھر حافظ اشم عریب، ابھی اذان نہیں دینا، 6:16 پر اذان دینا ہے۔ حافظ زبیر مہاجری اگر ہوں تو ذرا نظر آئیں۔ ابھی اذان کے لیے 8 منٹ باقی ہیں، جلد سے جلد ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔